وہ بولتا ہے جو لوگ سننے سے ڈرتے ہیں. لوگ سننے سے ڈرتے ہیں، احمد فرحاد بولتا ہے. لوگ وہ بات سوچنے سے بھی ڈرتے ہیں. احمد فرحاد مطلب سچے سچے جسے کہتے ہیں لوگ، ان میں سے پاکستان کے ادبی لوگوں میں سے چند میں وہ شمار ہوتے ہیں. یعنی کہ جو ان کے دل میں بات ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ زبان سے نکالتے ہیں اور اگلے کو کہہ دیتے ہیں. ڈکٹیٹر ضیاء الحق، ڈکٹیٹر ایوب خان، انہوں نے شاعروں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی. کیوں؟ شاعر جو ہے وہ یا لکھاری جو ہے، کوئی مصنف جو ہے وہ معاشرے کا دماغ ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور میزبان عدیل اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز کے پلیٹ فارم سے پروگرام کھلی گپ شپ، اور میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب. آج ہم بات کریں گے احمد فرحاد صاحب کو ان کے گھر سے راولپنڈی میں سے اٹھا لیا گیا ہے، اور اٹھانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر والے ایشو پہ وہ بہت زیادہ بول رہے تھے، اور ان کی جو انقلابی شاعری ہے اب وہ عوام میں بہت زیادہ جوش و جذبہ پیدا کر رہی تھی. اور کیا وہ اپنی اس مضمون کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ان آوازوں کو دبایا جا سکے جو آج کل ہر نوجوان کے دلوں میں گھر چکی ہیں یا جو سنائی دے رہی ہیں؟ بہت شکریہ جی. ایک تو احمد فرحاد صاحب پاکستان کی بہت ہی مضبوط آواز ہیں. عوام کے حق میں بولنے والی آواز، مزاحمتی آواز. کبھی بھی لگی لپٹی بات انہوں نے نہ اپنی شاعری میں کی ہے اور نہ ہی انہوں نے اپنی پرسنل میٹنگز میں کی ہے. وہ ہمیشہ ہی مظلوم کے ساتھی، مقہور کے ساتھی اور ظالم کے خلاف لکھتے اور بولتے رہے ہیں. احمد فرحاد بیسیکلی ایک بہت ہی نفیس طبیعت کی شخصیت ہیں. احمد فرحاد مطلب سچے سچے جسے کہتے ہیں لوگ، ان میں سے پاکستان کے ادبی لوگوں میں سے چند میں وہ شمار ہوتے ہیں. یعنی کہ جو ان کے دل میں بات ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ زبان سے نکالتے ہیں اور اگلے کو کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ اس میں وہ منافقت نہیں رکھتے. وہی چیز ان کے ادب، ان کی شاعری اور ان کی صحافت میں بھی نظر آتی ہے. ان کو پاکستان کے بڑے بڑے نامی گرامی جو میڈیا چینلز ہیں جو آزادی اظہار رائے کے چیمپئن بنتے ہیں، اسی وجہ سے نکال دیا جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. آپ کے بڑے بڑے ادارے ہیں جن میں انہوں نے کام کیا، لیکن ان کو اس لیے برداشت نہیں کیا جاتا تھا کہ اوپر سے فون آ جائے. اچھا چودھری صاحب، آج وہی ادارے جو بھی بڑے بڑے چینلز پہ پروگرام آج شام میں چلے ہیں انہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. احمد فرحاد ہاٹ ٹاپک تھا. تو اب ایسی کیا صورتحال بدل گئی ہے کہ جن کو وہ کام اپنے ساتھ کام کرنے پر راضی نہیں تھے، آج ریٹنگ لینے کے لیے احمد فرحاد کو ڈسکس کیا؟ بالکل ریٹنگ لینے کے لیے. دیکھیں، یہ پاکستان کا المیہ ہے. آپ کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے یا پہلے مرنا پڑتا ہے یا آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی جب ہو پھر لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر نمبرز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان کے ادبی حلقوں میں کیوں نہیں کھل کے اس پہ بولا جا رہا ہے؟ جو نام نہاد قسم کے شاعر ہیں جو اپنے آپ کو مزاحمتی اور فلاں فلاں پتہ نہیں کون سے ٹیگز لگا کے پھر رہے ہیں کہ انقلابی شاعر ہیں، وہ کیوں نہیں بول رہے؟ آج احمد فرحاد پر بہت ساری آوازیں جو ہیں وہ اٹھی ہیں. احمد فرحاد کوئی چھوٹا شاعر نہیں ہے. احمد فرحاد وہ ہے جب انڈیا میں طلباء کی جو تحریک اٹھی، انڈیا میں جب وہ نیشنلٹی کی تحریک اٹھی، یعنی کہ جب مسلمانوں کو مودی نکال رہا تھا، جب انڈیا میں کسانوں کی تحریک اٹھی، پاکستان کے 3 ہی شعراء کو زیادہ تر وہاں پڑھا گیا، جس میں فیض احمد فیض تھے، جس میں حبیب جالب تھے، جس میں احمد فرحاد تھے. یعنی کہ وہ انڈیا میں بھی اتنا پاپولر اور اتنا پڑھا جانے والا شاعر ہے. لیکن پاکستان میں ہمیشہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق، ڈکٹیٹر ایوب خان، انہوں نے شاعروں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی. کیوں؟ شاعر جو ہے وہ یا لکھاری جو ہے، کوئی مصنف جو ہے وہ معاشرے کا دماغ ہوتے ہیں. وہ معاشرے کو نئی سوچ دیتے ہیں، معاشرے کو نئی فکر دیتے ہیں، سوچنے کے انداز بدلتے ہیں. احمد فرحاد کی تحریروں میں اور احمد فرحاد کی تقریروں میں ہمیشہ نئے پہلو آتے ہیں. وہ ہمیشہ سے ان چیزوں کو ٹچ کرتا ہے جن چیزوں کو یہاں پہ لوگ ٹیبوز سمجھتے ہیں، ان موضوعات کو چھیڑنا نہیں چاہتے. احمد فرحاد ان موضوعات کو چھیڑتا ہے. احمد فرحاد ان لوگوں کے بارے میں ٹچ کرتا ہے جن کو لوگ جو ہے وہ مقدس گائے سمجھتے ہیں. احمد فرحاد ان مظالم پہ بات کرتا ہے جس پر لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے. بنیادی طور پر احمد فرحاد وہ بولتا ہے جو لوگ سننے سے ڈرتے ہیں.
لوگ سننے سے ڈرتے ہیں احمد فرحاد بولتا ہے، لوگ وہ بات سوچنے سے بھی ڈرتے ہیں جو احمد فرحاد بول جاتا ہے. اس لیے احمد فرحاد جیسے شاعر جو ہیں وہ تنہائیوں کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے احمد فرحاد جیسے لوگوں سے دوسرے جو فصلی بٹیرے شاعر ہوتے ہیں، جو پپٹ قسم کے شاعر ہوتے ہیں، جو ہمیشہ چاپلوسی کی شاعری کرتے ہیں، جو ہمیشہ چشم اور لب پہ گھومتے رہتے ہیں، اس طرح کے شاعر احمد فرحاد نہیں ہیں. احمد فرحاد کی شاعری میں جمالیات بھی نظر آئے گا، مزاحمت بھی نظر آئے گی، انقلاب بھی نظر آئے گا، مظلوم بھی نظر آئے گا، اور ظالم کے خلاف اس کی اٹھتی ہوئی بلند آواز بھی نظر آئے گی. اس سے کیا لگتا ہے کہ احمد فرحاد کو یہ جو نوجوان نسل ہے یہ فالو کر دیا ہے، جو اتنا زیادہ ڈر آ گیا کہ ان کو ان کے گھر سے اٹھانا پڑ گیا، بجائے اس کے کہ جیسے اب باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کیس ڈال دیا، جیل بھیج دیا، لیکن جو گھر سے اٹھانا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ شعرا تو آج بھی پاکستان میں کم نہیں ہے. جی اب پنجابی میں کہتے ہیں ایٹ پوٹو شاعر نکل آندا ہے، ایٹ پوٹو شاعرہ نکل آندی ہے. لیکن شاعروں کی بات کر رہے ہیں یا میں جینون شاعری کی بات کر رہا ہوں. جینون شاعر ہوتا ہی مزاحمتی شاعر ہے. اس کی جو عشقیہ شاعری بھی ہوتی ہے اس میں بھی ایک مزاحمت ہوتی ہے. وہ معاشرے کے ٹیبوز کو ہٹ کرتا ہے، معاشرے کے ان ٹاپکس کو، ان سبجیکٹس کو لے کے چلتا ہے جس کو لوگ لکھنا پسند نہیں کرتے. یار چھوڑو یہ اولڈ فیشن ہے، چھوڑو یہ جو ہے وہ تقریری شاعری ہے، چھوڑو اس میں جو نعرے بازی کی شاعری ہے. لیکن احمد فرحاد ان چیزوں کو بھی ایسی جمالیاتی حسن کے ساتھ لے کے چلتا ہے کہ بندہ اشش کر اٹھتا ہے. بیسیکلی ہمیشہ ہی جو جینون شعراء، جینون لکھاری جو نئی فکر دیتے ہیں ان کو دبانے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے دبایا جا سکتا ہے؟ سقراط کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، زہر دیا اپنی طرف سے، اس وقت کے بڑوں نے یہ کہا کہ ختم ہو گیا. سقراط آج بھی زندہ ہے، آج بھی ہمارے آپ کے ذہنوں میں سقراط کی کوٹیشنز آتی ہیں، اس کی سوچ آتی ہے، اس کے لفظ آتے ہیں، اس کی فکر آتی ہے، اور بہت سارے آپ کتنوں کو گنوائیں گے، کتنے لوگ چاہ رہے ہیں کہ جتنا دبائیں گے اتنا ہی وہ آواز اٹھتی ہے. تو پاکستان میں فیض احمد فیض کو دبانے کی کوشش نہیں کی، جیلوں میں نہیں پھینکا. کیا فیض احمد فیض مر گیا؟ جسموں کو قید کیا جا سکتا ہے، سوچ کو قید نہیں کیا جا سکتا، فکر کو قید نہیں کیا جا سکتا، الفاظ کو قید نہیں کیا جا سکتا. آپ کب تک قید کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی قید آپ جسم کو تو دے لیں گے، لیکن وہ اتنا ہی جو جینون شاعری، جینون الفاظ، جینون فکر ہوتے ہیں وہ سپرنگ کی طرح جتنا دباؤ گے ابھر کے اوپر آئے گا اور آپ کے منہ پہ لگے گا. چودھری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ دور میں جو احمد فرحاد صاحب ہیں یہ سب سے بڑے مزاحمتی شاعر کی علامت سمجھے جاتے ہیں؟ دیکھیں احمد فرحاد ایک جینون شخصیت ہے. مزاحمتی بڑے شاعر ہیں یا نہیں ہیں یہ تو کریٹکس کا کام ہے، لیکن کم از کم ان کی شاعری میں، ان کے ادب میں اتنی کاٹ تھی، اتنی طاقت تھی کہ کسی کو وار لگا اور کسی کو دکھ ہوا، کسی کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. ایک نفیس آدمی، بے ضرر آدمی، وہ احمد فرحاد وہ شخصیت ہے، کیونکہ میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں. احمد فرحاد وہ شخصیت ہے جو چونٹی نہیں مار سکتا. یار اتنا نرم دل شخص، اتنا نفیس شخص، اتنا مہذب شخص کہ جس سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو تھپڑ مار دے گا. آپ یہ توقع نہیں کر سکتے. شاعر جذباتی تو ہوتے ہیں، وقتی غسل، الفاظ کے تھپڑ نہیں، الفاظ کی تو تلواریں چلا رہے تھے. تو بیسیکلی ابھی جو کشمیر میں ہوا، ایک ایک لمحے سے وہ بندہ آگاہ کرتا رہا ہے، کیونکہ وہ رپورٹنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے. بیسیکلی احمد فرحاد کی ان جو ٹویٹس ابھی ہوئی ہیں، احمد فرحاد نے اس موومنٹ میں جو ابھی کشمیر میں چلی ہے اس پر لمحہ بلمحہ وہ کاٹدار باتیں کی ہیں جس پر بڑوں کو تکلیف ہوئی، جس میں کشمیری حکومت کو بھی ہو سکتی ہے، یہاں کی پولیس. اب یہ کتنی مطلب آج جب عدالت پوچھتی ہے آئی جی اسلام آباد سے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم احمد فرحاد کو ڈھونڈ لائیں. بھائی جب بندہ پکڑنا ہوتا ہے تو آپ غاروں سے نکال لیتے ہو، جب بندہ پکڑ کے لانا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ کہاں ہے، تب آپ کے پاس جادو کی چھڑی آ جاتی ہے. جب آپ کسی کو غدار، بے وفا، ملک کا باغی اور دہشت گرد قرار دیتے ہو، اس وقت آپ کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہوتی ہے؟ آپ کسی کو بھی ایک لمحے میں غدار قرار دے دیتے ہیں، ایک ہی لمحے میں آپ کسی کو جناب ملک کا باغی قرار دے دیتے ہیں. کیا کسی بھی ایک موومنٹ کو جو مظلوموں کی موومنٹ ہو، مہنگائی کے خلاف تھی، بجلی اور گیس اور سارا اس کے خلاف، جن میں ان کے 13 شہید ہوئے ہیں، جس پر ان پر ظلم ہوا ہے، ان کی آواز بلند کرنا یار اپنی سلطنت سے بغاوت ہے؟
کوئی بھی بندہ اپنے عوام کی بات نہیں کر سکتا. وہ کشمیری ہے, کشمیری لوگ وہاں مر رہے تھے تو اس نے آواز بلند کی ہے. کیا یہ اس کا حق نہیں تھا؟ سوال صحافی اور لکھاری کا بنیادی حق ہے. جب آپ معاشرے سے سوال کو قتل کریں گے, ختم کرنے کی کوشش کریں گے, سوال ابھر کے آپ کے منہ پہ لگے گا. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ احمد فرحاد کی گرفتاری کے بعد جو مزاحمتی شراء کی تحریکیں ہیں, یہ پاکستان میں کیا ان کا رد عمل ہے, یا کیا کر رہی ہے ان کی رہائی کے لیے یا ان کی بازیابی کے لیے؟ دیکھیں, ہمیں یہ نہیں پتہ کہ شعراء کی مزاحمتی, مجھے نہیں پتہ کہ کون کون سے مزاحمتی شاعر ہیں. وہ سب جناب سونے والے شعراء ہیں, اللہ ماشاء اللہ. یعنی کہ کچھ جید بڑے شعراء ہیں جن کے بڑے نام ہیں, جو جنون شعراء ہیں, جو جنرلی مزاحمت کرتے ہیں, جو لکھتے ہیں, بولتے ہیں. لیکن اکثریت کی میں یہ بات کر رہا ہوں سوئے ہوئے ہیں. اکثریت خوش ہے. جو احمد فرحاد کے حاسدین ہیں, جو احمد فرحاد کے مخالفین ہیں, جو احمد فرحاد کو اٹھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے, جو احمد فرحاد کی فنی اڑان سے خائف تھے, وہ خوش ہیں کہ احمد فرحاد جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. احمد فرحاد بڑا بولتا ہے, دیکھو پکڑا گیا ہے. بڑا انقلابی بنتا ہے, دیکھو پکڑا گیا. لیکن مشکل یہ آن پڑی ہے کہ اس کے پکڑے جانے کے بعد وہ اس طرح ابھرا ہے, اس طرح اٹھا ہے کہ ان کے سینوں میں پھر تکالیف ہونا شروع ہو جائیں گی. ان کو پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہونا کیا ہے. کیا لگتا ہے کہ اب یہ جس طرح سے یہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے, تو کیا وہ جو پہلے خوش ہو رہے تھے اب ان کی آواز اٹھانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں, اٹھانے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پیچھے عوام کھڑے ہو جائیں, جن کے پیچھے عوام کھڑے ہو جائیں, اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. کسی ردی کے شاعر کے بولنے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ احمد فرحاد کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے, اٹھایا جا سکتا ہے. عوام ساتھ ہیں, احمد فرحاد, سقراط اور کوئی بھی ہے, اس کو کوئی نہیں دبا سکتا. اس وقت احمد فرحاد کے ساتھ پاکستان کے عوام کھڑے ہیں, کیونکہ احمد فرحاد اپنے الفاظ کے ذریعے, اپنے جذبات کے ذریعے عوام کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی صاحب.